السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پچھلی ویڈیو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعے اور غزوہ خندق کے واقعے پر مشتمل تھی، اور ساتھ ہی آپ نے سنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے واپس لوٹے، آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آتے ہی آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اتار دیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ یہاں سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بنو قریظہ کے مقابلے کے لیے کوچ کریں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا، ہر اطاعت گزار شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر پڑھے۔ اس اعلان سے مراد یہ تھی کہ روانہ ہونے میں دیر نہ کی جائے۔ آپ نے خود بھی فوراً ہتھیار لگائے، ذرہ بختر پہنی، اپنا نیزہ دست مبارک میں لیا، تلوار گلے میں ڈالی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام بھی ہتھیار لگائے گھوڑوں پر موجود تھے۔ صحابہ کرام کی تعداد 3000 تھی، ان میں 36 گھوڑ سوار تھے، ان میں بھی 3 گھوڑے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ اس غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضور سے آگے آگے حضرت علی پرچم لیے ہوئے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی چونکہ آگے روانہ ہوئے تھے، اس لیے پہلے وہاں پہنچے۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کے ایک دستے کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے دیوار کے نیچے پرچم نصب کیا۔ ایسے میں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس پر حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام کو غصہ آ گیا۔ آپ وہاں پہنچے تو حضرت علی نے انہیں یہودیوں کی بدزبانی کے بارے میں بتایا۔ آپ نے ان کی پوری آبادی کو گھیرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ یہودی اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور آخر کار آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باندھنے کا حکم فرمایا۔ ان کی مشقیں کس دی گئیں۔ ان کی تعداد 600 یا 750 تھی۔ انہیں ایک طرف جمع کر دیا گیا۔ یہ سب وہ تھے جو لڑنے والے تھے۔ ان کے بعد یہودی عورتوں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیا۔ ان بچوں اور عورتوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو نگران بنایا گیا۔ اب یہ لوگ بار بار آپ کے پاس آ کر معافی مانگنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر رضامند ہو کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ تمہارا ہی کوئی آدمی کرے؟ انہوں نے جواب دیا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ بھی کر دیں ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہونے سے پہلے ان یہودیوں کے دوست اور ان کے نزدیک قابل احترام شخصیت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی۔ سعد بن معاذ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے میں تھے۔ اب حضرت کے حکم پر انہیں بنو قریظہ کی آبادی میں لایا گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آخر وہ نبی کریم کے پاس پہنچ گئے، انہیں ساری بات بتائی گئی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ نے کہا، فیصلے کا حق تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہود کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اب انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو ہلاک کر دیا جائے، ان کا مال اور دولت مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے۔ حضرت سعد نے یہودیوں سے اپنی سابقہ دوستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنا سخت فیصلہ اس لیے سنایا تھا کہ ان یہودیوں کا ظلم و ستم اور ان کی فتنہ انگیزی حد سے بڑھ گئی تھی۔ اگر انہیں یوں ہی زندہ چھوڑ دیا جاتا تو یقینی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بدترین سازشیں کرتے رہتے۔ ان کا مزاج بچھو اور سانپ کی مانند ہو چکا تھا، جو کبھی ڈسنے سے باز نہیں آ سکتا، اس لیے ان کا سر کچلنا ضروری تھا۔
ان کا فیصلہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے کی شان بہت اونچی ہے۔ آج صبح سحر کے وقت فرشتے نے آ کر مجھے اس فیصلے کی اطلاع دے دی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کی حویلیوں میں جو کچھ مال اور ہتھیار وغیرہ ہیں سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں۔ چنانچہ سب کچھ نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا۔ اس سارے سامان میں 1500 تلواریں اور 300 زریں تھیں۔ اس کے علاوہ بے شمار دولت تھی، مویشی بھی بے تحاشا تھے۔ سب چیزوں کے 5 حصے کیے گئے، ان میں سے 4 حصے سب مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے۔ یہاں شراب کے بہت سے مٹکے بھی ملے، ان کو توڑ کر شراب کو بہا دیا گیا۔ اس کے بعد یہودی قیدیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں ان کا سردار حی بن اخطب بھی تھا۔ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق میں لگنے والے زخموں کے باعث شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ انہیں دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے لگی۔ قیدی عورتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں فروخت کی جائیں انہیں اپنے بچوں سے جدا نہ کیا جائے، یعنی جہاں ماں رہے وہیں اس کے بچے رہیں جب تک کہ بچہ جوان نہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو فروخت کرنا چاہے تو اسے اس کے بچے سے جدا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو حذیل سے ان کی ناپاک حرکت کا انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ بنو حذیل نے رجیح کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور درخواست کی تھی کہ ان کے علاقے میں اسلام کی تعلیم کے لیے کچھ حضرات کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ کو ان صحابہ کرام کی مظلومانہ شہادت کا بے حد رنج تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ کرام کو تیاری کا حکم فرمایا۔ پھر لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ بظاہر تو شام کی طرف کوچ کیا تھا، مگر اصل مقصد بنو حذیل کے خلاف کارروائی تھی۔ منزل کو اس لیے خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمنوں کو جاسوسوں کے ذریعے پہلے سے معلوم نہ ہو اور مسلمان ان ظالموں پر بے خبری میں جا پڑیں۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قائم مقام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ کافی تعداد میں صحابہ کرام تھے، ان میں سے 20 گھوڑوں پر سوار تھے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ نے وہاں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ ادھر کسی طرح بنو حذیل کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے پہاڑوں میں جا چھپے۔ جب حضور کو ان کے فرار کا پتہ چلا تو صحابہ کرام کو مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا، لیکن ان کا کوئی آدمی مل نہ سکا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ اس غزوے کو غزوہ بنی لحیان کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضور ابوا کے مقام سے گزرے۔ یہاں حضور کی والدہ کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ آپ کو روتا دیکھ کر صحابہ کرام بھی رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھی کہ خبر ملی عینہ ابن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ مل کر حضور کی چراگاہ پر چھاپا مارا ہے۔ اس چراگاہ میں حضور کے 20 اونٹ تھے۔ اونٹوں کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے تھے اور حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی بھی وہاں موجود تھیں۔ ان حملہ آوروں نے حضرت ابو ذر کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کا سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکو کو پتہ چلا۔ وہ اپنی کمان اٹھائے صبح ہی صبح چراگاہ کی طرف جا رہے تھے کہ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ وہ ان کا گھوڑا لے کر آیا تھا اور لگام سے پکڑ کر اسے ہانک رہا تھا۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عبد الرحمن بن عوف کے غلام سے ہوئی۔ اس نے حضرت سلمہ کو بتایا کہ عینہ بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ نبی کریم کی چراگاہ پر چھاپا مارا ہے اور وہ حضور کے اونٹوں کو لے گئے ہیں۔ چراگاہ کے محافظ کو شہید کر دیا ہے اور ایک خاتون کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔
یہ سنتے ہی حضرت سلمہ نے اپنے غلام سے کہا، اس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ اور نبی کریم کو خبر کر دو۔ غلام روانہ ہوا، ساتھ ہی حضرت سلمہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارے، لوگوں دوڑو، کچھ لوگ نبی کریم کے اونٹ لے اڑے ہیں۔ یہ اعلان 3 بار دہرا کر وہ اکیلے ہی لٹیروں کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت سلمہ بن عقوع چیتے کی سی تیزی سے دوڑے، یہاں تک کہ وہ حملہ آوروں تک پہنچ گئے۔ جو ہی انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھا، ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب بھی تیر چلاتے تو پکار کر کہتے، لے سنبھال، میں ابن عقوع ہوں، آج کا دن ہلاکت اور بربادی کا دن ہے۔ جب دشمن اپنے گھوڑے موڑ کر ان کی طرف رخ کرتے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہنچ جاتے اور وہاں سے تیر اندازی شروع کر دیتے۔ یہ مسلسل اسی طرح کرتے رہے، دشمن کے پیچھے لگے رہے۔ دشمن ان کے تیروں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ خود حضرت سلمہ کہتے ہیں، میں بھاگ کر ان میں سے کسی کے سر پر پہنچ جاتا، اس کے پیر میں تیر مارتا، وہ اس سے زخمی ہو جاتا، لیکن جب ان میں سے کوئی پیچھے مڑتا تو میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا اور پھر اس جگہ سے تیر اندازی کر کے حملہ آور کو زخمی کر دیتا یا پتھر ان پر گرانے لگتا۔ میری اس تیر اندازی اور پتھروں کی بارش سے وہ بری طرح تنگ آ گئے، یہاں تک کہ میری تیروں کی بارش نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زخمی ہو کر بھاگنے والوں نے 30 سے زیادہ نیزیں اور اتنی ہی چادریں رستے میں گرا دی تاکہ ان کا بوجھ کم ہو اور وہ آسانی سے بھاگ سکیں۔ وہ جو چیز بھی کہیں پھینکتے میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ بعد میں ان کو جمع کر سکوں۔ غرض میں ان کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ سوائے چند ایک کے وہ تمام اونٹ جو حضور کے تھے پیچھے رہ گئے۔ دشمن آگے نکل گیا اور خود میں بھی ان کے تعاقب میں ان اونٹوں سے آگے نکل آیا۔ اس طرح میں نے حملہ آوروں سے تمام اونٹ چھڑا لیے۔ حضرت کو جب سلمہ بن عقوع کی پکار کے بارے میں پتہ چلا تو مدینہ منورہ میں اعلان کرا دیا کہ اے اللہ کے سواروں، تیار ہو جاؤ اور سوار ہو کر چلو۔ اس اعلان کے بعد گھوڑ سواروں میں سے جو صحابی سب سے پہلے تیار ہو کر آئے وہ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے، انہیں ابن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ آئے، پھر حضرت سعید بن زید آئے، پھر باقی گھوڑ سوار صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور نے حضرت سعید بن زید کو ان کا سالار مقرر فرمایا اور حکم فرمایا، تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ چنانچہ یہ گھوڑ سوار دستہ دشمن کی تلاش میں نکلا اور دشمن کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سواروں میں سب سے پہلے جو شخص دشمن تک پہنچا ان کا نام مہدر بن فضلہ تھا، انہیں اخرم اسدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آگے بڑھ کر دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بولے، اے ملعون لوگوں، ٹھہر جاؤ، مہاجرین اور انصار تمہارے مقابلے پر نکل پڑے ہیں۔ اخرم اسدی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے دشمن کے قریب پہنچ گئے، ان کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت سلمہ بن عقوع نے اپنے مورچے سے نکل کر ان کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بولے، اے اخرم، ابھی دشمن پر حملہ نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو آنے دیں۔ یہ سن کر حضرت اخرم بولے، سلمہ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ان کے الفاظ سن کر حضرت سلمہ نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، فوراً آگے بڑھے، انہوں نے وار کر کے ایک دشمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت ایک اور دشمن نے اخرم اسدی رضی اللہ عنہ کو نیزہ دے مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ ایک دشمن نے ان کے گھوڑے پر وار کیا، گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ نے فوراً اس پر وار کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ اسی وقت ایک گھوڑ سوار ان کے مقابلے پر آیا اور آتے ہی کہنے لگا، تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے، تلوار بازی، نیزہ بازی یا پھر کشتی؟ حضرت ابو قتادہ نے فرمایا، جو تم کو پسند ہو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ کو فتح یاب فرمایا۔ انہوں نے درخت سے لٹکی تلوار کھینچ لی اور اسے ہلاک کر دیا۔ پھر انہوں نے مسعدہ کے بھتیجے پر حملہ کیا، اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹوں کو چھوڑ دیا۔
حضرت ابو قتادہ اونٹوں کو لے کر لوٹے تو حضور تشریف لاتے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا بھی چہرہ روشن رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تم میں، تمہاری اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے میں آپ کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی۔ وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا پھل زخم ہی میں رہ گیا تھا۔ حضور نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پر رکھ دی۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے جو ہی زخم پر ہاتھ رکھا تکلیف بالکل غائب ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے حضرت ابو قتادہ کو مسعدہ کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار عطا فرمائے اور انہیں دعا دی۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت سلمہ بن اکو کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل سلمہ ہیں۔ پھر حضور مدینہ منورہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ کچھ دن بعد حضور نے ایک خواب دیکھا، یہ کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرے کے بعد آپ اور صحابہ نے بال منڈوائے ہیں اور کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام فرمایا۔ نیز آپ نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا۔ سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر ایک روز حضور عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ نے پہلے ہی کرا دیا تھا تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں اور مکہ کے لوگ اور اس کے آس پاس کے لوگ جنگ کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو پہلے معلوم ہو جائے کہ آپ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے۔ حضور نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد سے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام نے یہیں سے احرام باندھا۔ حضور اس سفر پر ذی القعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، جانوروں پر جھولے ڈالے تاکہ جان لیا جائے کہ یہ قربانی کے ہیں۔ ان کے کوہانوں پر نشان لگایا گیا، یہ نشان زخم لگا کر ڈالا جاتا ہے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ کے اور صحابہ کرام کے پاس سوائے تلوار کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے بتایا، آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جو ہی آپ نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ حضرت موسیٰ کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن یہاں نبی کریم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام والے واقعے سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے، کیونکہ چشمے پہاڑوں چٹانوں ہی سے نکلتے ہیں، لہٰذا پتھر سے پانی کا جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں جتنی حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا عجیب ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جو ہی یہ پانی کا چشمہ پھوٹا ہم سب پینے لگے۔ ہم نے پیا بھی اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا قافلہ اسفان کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم کے پاس بشر بن سفیان عتکی رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ نے پہلے ہی انہیں جاسوس بنا کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔
کیونکہ آپ کی نیت اگرچہ صرف عمرے کی تھی لیکن قریش کے بارے میں اطلاعات رکھنا ضروری تھا۔ بشر رضی اللہ عنہ نے آ کر بتایا، اے اللہ کے رسول، قریش کو اطلاع مل چکی ہے کہ آپ مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیہاتوں میں جو ان کے اطاعت گزار لوگ ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد طلب کی ہے۔ بنو ثقیف بھی ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ لوگ مکے سے نکل کر ذی طویٰ کے مقام پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرے یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھوڑ سوار دستہ لیے کرے غمیم کے مقام تک آ گئے ہیں۔ ان کے دستے میں 200 سوار ہیں اور وہ آپ کے خلاف صف بندی کر چکے ہیں۔ یہ اطلاعات ملنے پر آپ نے حضرت عباد بن بشر کو حکم دیا کہ وہ مسلمان گھوڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور نے نماز شروع کی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا، ہم نے ایک اچھا موقع گنوا دیا۔ ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے تھے جب یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم اس وقت انہیں آسانی سے ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ظاہر ہے یہ نماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں، سو ہم اس وقت ان پر حملہ کر دیں گے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس حضرت جبرائیل کو بھیج دیا۔ وہ صلاۃ خوف کی آیت لے کر آئے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہیں تو یوں کرنا چاہیے کہ لشکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو یہ آپ کے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے آ جائے اور نماز پڑھ لے، اور یہ اپنا بچاؤ کا سامان ہتھیار وغیرہ لے لیں۔ چنانچہ اس طرح نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز خوف تھی، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو آدھا لشکر پیچھے ہٹ کر 2 رکعت ادا کر لے اور واپس اپنی جگہ پر آ جائے۔ باقی جو لوگ رہ گئے ہیں اب وہ جا کر 2 رکعت ادا کریں۔ اس نماز کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ فقہ کی کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے، افسوس ہم نے ان کے خلاف جو سوچا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر حضور کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے اس کے بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر برق غماد بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ ان دونوں حضرات کی رائے لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہیں اٹھی۔ لوگوں نے کہا، قصوہ اڑ گئی ہے۔ حضور نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ قصوہ خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ناجیہ بن جنب رضی اللہ عنہ کو دیا، جو آپ کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ حضور نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گھڑے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گھڑے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔
فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پلایا، پھر سب جانور اسی گھڑے کے گرد بیٹھ گئے۔ جب تک تیر اس گھڑے میں لگا رہا اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گھڑے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئیں۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ محمد نے یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گھڑے کو دیکھا، گھڑے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ محمد کا چھوٹا سا جادو ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔